اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دو آخری پوائنٹس میں لینا چاہتا ہوں بزنس مینجمنٹ میں۔ اف آئی کین ریپ اٹ اپ ان ون سٹنگ فائن، ادروائز دو نشستوں میں ہم اس کو کر کے بزنس مینجمنٹ کا ٹاپک ہم پھر کلوز کر سکیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پہ جا سکیں گے۔ ایک ہے کسٹمر مینجمنٹ۔ دیکھیے، بزنس کی بنیاد کسٹمرز ہیں۔ بزنس ہوا سے تو نہیں آتا، بزنس آپ کے کسٹمر سے آتا ہے۔ دیٹس وائی یو میک اے کسٹمرز لسٹ، دیٹ از وائی یو ریکوائر فرام یور ٹیم ممبرز۔ جو بھی آپ کی کمپنی کی پالیسی ہے کہ آپ نے 120 ڈاکٹرز کی لسٹ بنانی ہے یا 80 ڈاکٹرز کی بنانی ہے یا 150 ڈاکٹرز کی بنانی ہے، وٹ ایور، آپ اس کے مطابق ایک لسٹ بنواتے ہیں اور وہ لسٹ بن جاتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اول تو وہ لسٹ ٹھیک نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ اگر وہ لسٹ بن جاتی ہے تو اس لسٹ پہ کبھی کام نہیں ہوتا۔ اور یہ بالکل یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر وہ 120 ڈاکٹرز کی لسٹ ہے، تو 120 ڈاکٹرز وزٹ نہیں ہوتے، وزٹ شاید 20 25 30 ہوتے ہیں۔ موسٹ آف دی جنیرک کمپنیز آر سم ہاؤ دے آر کاٹ اپ ان دیٹ ایکچولی۔ سو کسٹمرز پہ فوکس آپ کو چاہیے، اور کسٹمرز فوکس کے لیے ایک تو آپ کو بہرحال کسٹمرز کی پوری ڈیٹیل چاہیے، لسٹنگ چاہیے، پروفائلنگ چاہیے، جو بائی اینڈ بائی آپ کے نالج میں بڑھتی جائے گی جیسے جیسے آپ کسٹمرز کو ملیں گے۔ کیا سن کے نہیں بڑھے گی صرف۔ دیٹس وائی آئی سیڈ کہ آپ کا موسٹ آف دی ٹائم آپ کو کسٹمرز کے پاس جانا چاہیے اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ۔ پھر ہر کسٹمر کو آپ ایک ٹارگٹ کریں گے نا کہ میرا یہ کسٹمر، اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی میرے اس کسٹمر کی ورتھ اتنی ہے، یہ 4 پروڈکٹس میری وہ پیٹرنائز کرتے ہیں اور ان کے بزنس کی ویلیو، اس کی ورتھ تقریباً اتنی۔ دیٹس ہاؤ دے بلڈ دیئر بزنس اینڈ دے کوائٹ شیور کہ جی مجھے یہ اتنے یونٹ اتنی ویلیو یہاں سے مل جائے گی، اتنی یونٹ اتنی ویلیو یہاں سے مل جائے گی، اس میں یہاں سے مل جائے گی۔ وہ کرا کے اپنے ٹارگٹ کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں، اچیو کر لیتے ہیں۔ ایک کیچ ہے اس میں، جو زیادہ سمارٹ لوگ ہیں نا، وہ پھر اگر 25 ڈاکٹر سے ان کا ٹارگٹ ہو جاتا ہے، جو کہ اکثر ہو جاتا ہے، تو پرانا پرنسپل ہے نا 80-20 کا، تو کہ 20% پیپل گیو 80% بزنس، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ باقی لسٹ کو پھر ٹچ نہیں کرتے، ان کو وزٹ نہیں کرتے۔ دس از یور چیلنج ایکچولی، کیونکہ دیکھیے نا، بزنس صرف آج نہیں چاہیے، بزنس کل بھی چاہیے، بزنس میں گروتھ بھی چاہیے، ہر کوارٹر، ہر سال اس میں گروتھ بھی چاہیے۔ تو دیٹ مینس کہ آپ کے کسٹمرز کی ریپوزیٹری بڑھتی رہنی چاہیے، اس میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے، اور اضافہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کسٹمرز پہ مختلف مستقل کام کریں گے۔ دیکھیں نا، فرض کیجئے 120 کسٹمر سے ایک ٹیم ممبر نے، ایک ٹیریٹری نے شروع کیا، اس 120 میں سے اس کو شاید 30 لوگ بزنس دے رہے ہیں، 90 لوگ نہیں دے رہے، یا وہ اتنا نامنل بزنس دے رہے ہیں کہ کبھی کوئی ایک آدھ کوئی چھوٹا موٹا کچھ آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا۔ لیکن اگر وہ ان سب کو ملتا رہے تو یہ بے شک ڈرائی رن کالز ہوتی رہیں گی، لیکن بہرحال ایک میسج جاتا رہے گا، اور گریجولی اس میں سے ایک ایک دو کر کے کسٹمرز ایڈ ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسٹمرز لوز بھی ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے کمپیٹیٹر بھی تو ہیں نا، آپ اکیلے تو مارکیٹ میں نہیں ہیں۔ سو دے آر آلسو ورکنگ اینڈ دے مے بی ورکنگ ہارڈر دین یو ایکچولی۔ تو لہذا وہ آپ کے کسی کسٹمر کو لے اڑیں گے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہی پروڈکٹ ان کے پاس بھی ہے، سیم مالیکیول، سیم جنیرک ان کے پاس بھی ہے۔ تو وہ جو بھی کریں گے، جیسے بھی طے کریں گے، وہ آپ کے کسٹمر کو لے جائیں گے اور آپ کا بزنس زیرو ہو جائے گا۔ اس کسٹمر کا بزنس آپ کا کم نہیں ہوگا، وہ زیرو ہو جائے گا۔ تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے، ایسے شاکس کو ایبزارب کرنے کے لیے، یو نیڈ ٹو کانسٹنٹلی بلڈ کسٹمرز، کیونکہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہر کسٹمر کی ہر ریکوائرمنٹ، ہر طرح کی سروس پوری کر سکیں، اور کوئی آپ کبھی کسی کو دم نہ مارنے دیں، اور کسی کی مجال نہ ہو کہ آپ کے کسٹمر کو آنکھ بھر کے دیکھ لے، یا اڑا کے لے جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دس از لائف اینڈ دس از مارکیٹ، سو اینی تھنگ کین ہیپن۔ اور لوگ آتے ہیں اور سویپ کر کے لے جاتے ہیں، اور کئی کمپنیوں نے میرے سامنے کیا ہے جو اچانک شروع ہوئے، اور جنہوں نے اپنی جو بھی انہوں نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، اٹ واز سو سکسیزفل کہ وہ بہت ساری کمپنیز کے بزنس کو لے گئے،
جو بزنس ان کمپنیز کو توقع تھی کہ آئے گا وہ زیرو ہو گیا اور ان کا بزنس آ گیا ان کی جگہ پہ. سو اس لیے بھی کسٹمرز کو ملنے کی ضرورت ہے. تو کسٹمرز کی لسٹنگ بھی چاہیے, پروفائلنگ بھی چاہیے, ان کی کوریج چاہیے, جس کو آج کل کے دور میں RFI ایک ٹرم بہت سنائی دیتی ہے نا کہ جی ریچ فریکوینسی امپیکٹ, کہ جی ریچ ہے, کسٹمر تک پہنچے یا نہیں پہنچے, یا گئے نہیں وہاں پہ. پھر یہ کہ اگر گئے تھے تو اگر 3 مرتبہ جانا تھا مہینے میں تو 3 مرتبہ گئے یا نہیں گئے, یا ایک آدھ مرتبہ بس نشان کر کے آ گئے. تو یہ فریکوینسی ہے کہ جو ڈیزائرڈ فریکوینسی تھی وہ میٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. اور تیسری چیز امپیکٹ ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے پہنچے بھی, 3 دفعہ بھی پہنچے جیسے کہ کہا گیا تھا, رزلٹ زیرو ہے, تو پھر اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو, کسٹمر بائی کسٹمر یو نیڈ ٹو ڈو. اگر آپ کے پاس 5 لوگ ہیں, 600 کسٹمرز ہیں, اٹ از ناٹ اے ویری بگ تھنگ ٹو ڈو. لگتا ہے کہ بہت بڑا نمبر ہے, جی کیسے ہوگا, میں لوگوں کے نام ہی یاد نہیں رہیں گے مجھے تو فلاں نہیں ہوگا. بڑے آرام سے آپ کو سب کے نام یاد ہو جائیں گے, سب کا پروفائل بھی سمجھ آ جائے گی آپ کو, اور اوور اے پیریڈ آف ایئرز ہزاروں لوگوں کے نام بھی آپ کو یاد ہوں گے اور ان کے پروفائل بھی آپ کو پتہ ہوں گے. سو ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ آف دیٹ ایکچولی, لیکن یہ کر لیجئے. سو کسٹمر کی یعنی لسٹنگ, پروفائلنگ, ان کی مینجمنٹ پہ کام, ان کی سروسز کو ذہن میں رکھنا اور پلان کرنا اور ایکسیکیوٹ کرنا. اور اپنے کسٹمر کے لیے یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ آلسو ایٹ ٹائمس, اگر ضرورت پڑے تو اسٹینڈ لینا چاہیے, بیکاز ہی از یور کسٹمر. کارپوریٹ کا کسٹمر ہے بٹ وہ آپ کی ذمہ داری میں ہے اور آپ اس کو مینیج کرتے ہیں اور وہ آپ سے توقع رکھتا ہے. کارپوریٹ تو ایک نان اینٹیٹی ہے, وہ نہیں جانتا اس کو, وہ تو آپ کو جانتا ہے کہ جی یہ بندہ ہے, آپ ہیں XYZ, آپ آئے ہیں, آپ سے اس کی توقعات ہیں اور آپ سے اس کا ریلیشن شپ ہے, تو اس کے لیے اسٹینڈ لینا بنتا ہے جب جب ضرورت ہو. سو یہ ایک فیکٹر ہے جس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے مینیجرس کو. کسٹمرز اینڈ کسٹمرز, ایوری تھنگ اباؤٹ کسٹمرز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس ٹو کسٹمرز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کمز فرام کسٹمرز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ گوز ٹو دی کسٹمرز, سب چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.